حضرت عباس علمبردار خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، عباس کے کانوں میں آواز پہنچی اللہ تش کی، خیمے میں آئے، کہا کہ کیسی آواز ہے؟ لپٹ جاتی ہے، چچا جان پیاس، چچا جان پیاس، اب پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا سکینہ فکر نہ کرو، میں ضرور تمہارے لیے پانی لاؤں گا۔ مشکیزہ کندھوں پہ رکھا، باہر آتے ہیں، امام علی مقام سے اجازت لیتے، حضور اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا عباس تم ہمارے علمبردار ہو، اگر تم چلے گئے تو پھر تمہارے بعد اس فوج کا کیا ہوگا؟ تم ہی ہماری قوت اور تم ہی ہمارا سرمایہ اور آخری امیدیں ہو۔ عباس جب تک تم زندہ ہو حسین کو کچھ نہ کچھ امید ہے۔ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی میری نگاہوں کے سامنے قتل کیا جائے، خون کے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ میری سعادت مندی ہے کہ میں آپ کو اپنی جان قربان کروں۔ بڑی محبت تھی حضرت عباس علمبردار کو۔ شاید آپ بہت سارے لوگ نئے ہیں، ان کو یہ واقعہ نہیں سنا تھا یا یہ بات نہیں سنی تھی کہ حضرت سیدہ کے انتقال کے بعد حضرت مولا علی نے ام بنین سے نکاح فرمایا۔ یہ ایک قبیلے کی بڑی نیک سیرت، بہادر اور زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی۔ ان سے حضرت ام بنین سے حضرت عباس علمبردار پیدا ہوئے۔ سیدہ فاطمہ نے خود وصیت کی تھی، ام بنین حضرت سیدہ فاطمہ کی سہیلی تھی، دوستانہ اچھے دوستانہ گہرا تعلقات تھے، سیدہ سے اکثر ملاقات کے لیے حاضر ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا جب وصال ہوا مولا علی کو وصیت کی کہ آپ میری سہیلی ام بنین سے نکاح کر لیں، اس لیے کہ میرے بچے حسن حسین چھوٹے ہیں، اس وقت چھوٹی عمر ہوتی ہے اس وقت۔ حضرت امام حسین کی جو عمر تھی اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی، 6 ساڑھے 6 سال، اور امام حسن کی عمر 7.5 سال تھی جس وقت سیدہ کا وصال ہوا، یا 8 سال کے قریب عمر تھی۔ تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کو ایک ماں کی ضرورت ہے، آپ ام بنین سے نکاح کر لیں کہ اس سے میری دوستی بھی ہے، میری سہیلی رہی ہے، میرے بچوں سے پیار کرتی ہے، تو وہ اپنی سگی ماں کی طرح ہی ان سے محبت کریں گے اور ان کے جو ہے کام کریں گے۔ مولا علی کی وصیت کے مطابق آپ نے ام بنین سے نکاح کیا۔ ام بنین سے حضرت عباس علمبردار کی ولادت ہوئی۔ جب پیدا ہوئے حضرت عباس علمبردار، دائی نے خبر دی کہ حضور مبارک کو ایک صاحبزادہ پیدا ہوا، بہت تندرست صاحبزادہ ہے، توانا صاحبزادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میرے اس بہادر بیٹے کو میرے حوالے کرو، اور میں اس کا نام اپنے چچا کے نام پر عباس رکھتا ہوں، اس لیے کہ حضور کے جو چچا تھے، حضور کے اور علی کے دونوں کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بہادر اور جانباز تھے، اور قد و قامت اتنی اونچی تھی کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تو ان کے پیر زمین پہ لگتے ہوئے چلتے تھے، اتنے بہادر تھے وہ عرب کے۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس، پورا خاندانی بہادروں کا خاندان تھا۔ کہا میں اپنے چچا کے نام پر اس کا نام عباس رکھتا ہوں، میرے گود میں لایا جائے۔ دائی نے لا کے جب گود میں رکھا تو آنکھیں بند تھی۔ کہا کیا بات ہے بچہ آنکھ کیوں نہیں کھولتا، کیا یہ مردہ ہے؟ کہا نہیں حضور زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہے۔ کہا آنکھیں نہیں کھولتا؟ ہاں حضور میں نے بہت اس کو ہلایا ڈلایا، یہاں تک کہ میں نے اس کے بدن کو زرقوب کیا، تکلیف دی اس کے بدن کو کہ بچہ آنکھ کھولے۔ یہ آوازیں تو نکالتا ہے حضور لیکن آنکھ نہیں کھولتا۔ کہا کہیں یہ نابینا اور اندھا تو نہیں ہے؟ دائی کہتی پتہ نہیں حضور، آنکھیں کھولے تو پتہ چلے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی بھی ہے یا نہیں، بینائی ہے بھی یا نہیں، یہ آنکھ ہی نہیں کھول رہا ہے۔ حضرت علی نے بھی بچے کو بہت جھنجھوڑا، ہلایا ڈلایا، لیکن عباس نے اپنے والد کے آگوش میں آنکھ نہیں کھولی۔ تبھی کچھ اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ امام حسن چھوٹے سے تھے، جب وہ ایک طرف سے دوڑتے ہوئے آتے، کہتے ہمیں بھائی ہوا ہے، ہمیں پتہ چلا ہمیں بھائی ہوا ہے۔ کہا ہاں بیٹا تم ایک بھائی ہوا ہے۔ کہا لاؤ ہمارا بھائی ہمیں دکھاؤ، ہمارے گود میں دو۔ تو مولا نے کہا بیٹا ابھی تم اس کو بچہ ہے سنبھال نہیں سکو۔ کہا نہیں نہیں آپ دیجئے۔ حضرت مولا علی نے امام حسین کی گود میں عباس کو دیا، اور جیسے ہی عباس کو دیا امام حسین نے، جیسے عادت ہوتی ہے کہ بچے کو انگلی پکڑاتے ہیں، انگلی دیتے ہیں، عباس نے آنکھیں کھولی اور امام حسین کی انگلی کو پکڑ لیا۔ مولا علی سمجھ گئے کہ بچے کی منشا کیا تھی، اور اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ بیٹا حسین یہ آنکھیں کھول کر سب سے پہلے دنیا میں تمہیں دیکھنا اور تمہاری انگلی پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمہارا بھائی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس کو تم سے بڑی محبت ہے، ازلی محبت ہے، اور یہ محبت تا موت تک قائم رہیں گی۔ تو عباس نے اس کے بعد سے حسین پاک کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، ہمیشہ حسین پاک کے ساتھ رہتے، ہر مرحلے میں ہر جگہ حسین پاک کے ساتھ رہتے، اور اتنی محبت تھی میں نے کہا کہ جب بھی حسین پاک کو مخاطب کرتے تو آپ کہتے یا سیدی، اے میرے سرکار، اے میرے آقا۔ یہاں بھی اب اجازت لینے کا مرحلہ آیا ہے، حسین پاک کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ عباس علمبردار کو
किस तरह से करबला की तरफ भेजे। आपने फरमाया जो भी गया है वापस नहीं आया है, शहादत का जाम नोश करके ही आया। कहा नहीं हुजूर इजाजत दे। अब सकीना की प्यास देखी नहीं जाती, अब अहले बैत के बच्चे, नन्हे बच्चे प्यासे देखे नहीं जाते, अहले बैत की खवातीन की, मौजूद खवातीन की प्यास देखी नहीं जाती। खुदा की कसम जाऊंगा तो या तो फुरात से पानी ले आऊंगा या फिर जाम शहादत नोश करूंगा। बड़े भारी दिल के साथ इमाम अली मकाम ने पैकर खुलूस व वफा हज़रत अब्बास को विदा किया, घोड़े पे सवार करवाया। हज़रत अब्बास मशकीज़ा लेके निकलते हैं और निकलने के बाद फुरात की तरफ बढ़ते हैं। फुरात पर अम्र इब्न हिजाज का पहरा था। उसने अब्बास को आते हुए देखा बाजू में मशकीज़ा लटक रहा है, समझ गए कि पानी लेने का इरादा है। उसने आवाज लगाई, कहा लोगों, अब्बास का इरादा पानी लेने का मालूम होता है, एक कहानी दीवार की शक्ल इख्तियार कर लो, एक दीवार की तरह खड़े हो जाओ। खबरदार जो अब्बास फुरात की तरफ गया, जान लो कि अगर अब्बास पानी लेने में कामयाब हो गया और खैमे हुसैन में पानी का मशकीज़ा पहुंच गया तो तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैदान करबला से एक भी यजीद का चाहने वाला बचकर जा नहीं सकेगा। ये हमारी हरबा है, ये हिकमत है कि हमने हुसैन को 3 दिन प्यासा रखा है, इसलिए कि लड़ने की कुव्वत और ताकत कम हो जाए। अगर पानी चला गया तो इनमें वो तवानाई, जब प्यासे हैं तो कई 100 को मारते हैं, अगर ये पानी पी के सैराब हो गए तो फिर कोई यजीदी नहीं बचेगा। आप करीब पहुंचे और आपने कहा कि बदबख्तों पहले मेरी कुछ बात सुन लो। फिर एक आपने खुतबा दिया। खुतबे के अल्फाज ये थे जिसको तबरी ने और इब्न कसीर वगैरह सब ने लिखा है, कहा कि तुम मुसलमानों के काफिर हो। आपने अपने खुतबे का जुमला यहाँ से शुरू किया, मुझे ये बताओ कि तुम मुसलमानों के काफिर हो। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। कहा तुफ है तुम्हारी मुसलमानी पर, फुरात से सुअर तक पानी पिए और तुमने महरूम कर रखा है तो आब कौसर के जानशीनों को, जो आब कौसर का जाम जिनके हाथ से पीने की तुम उम्मीद करते हो, जिसका नाना आब कौसर तकसीम करेगा और जिसको तकसीम करने वाला अली मौला होगा, तुम उसकी औलादों को पानी से रोकते हो और सोचते हो कि जन्नत में आब कौसर मिल जाएगा। आए बेअक्लो, अपनी अक्लों के ऊपर गौर करो, तुमने किससे पानी रोका है, किसको प्यासा रखा है, किसको कत्ल कर रहे हो? क्या हुसैन से तुम्हारी कोई दुश्मनी है या हुसैन तुम्हें कत्ल करने के लिए आए हैं? तुमने खुद बाखुदा हुसैन पाक को बुलाया, मेरे आका को बुलाया, और अब तुम खून के प्यासे हो। देखो तौबा का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। अगर तुमने ये एक मशकीज़ा सिर्फ पानी मुझे ले जाने दिया, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं अपने आका, अपने मौला हुसैन को इस बात पर आमादा कर लूंगा कि तुम्हारे कसूर माफ कर दे। ये एक मशकीज़ा। उन्होंने कहा नहीं। शबस इब्ने रबई करके बदबख्ता उसने आवाज लगाई, कहा कि अब्बास पानी लेने आए हो, खुदा की कसम पूरी दुनिया अगर पानी में तब्दील हो जाए तब भी हम हुसैन के खैमे में एक कतरा पानी नहीं जाने देंगे। हज़रत अब्बास से सूरह जलाल में आया, कहा कि अगर नहीं मानते तो अब ठीक है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ और तुम में जो रोक सकता है मुझे पानी लेने से रोके। आपने घोड़े को एड़ लगाई और तलवार हाथ में ली और उसके बाद हमला शुरू किया। और जो हमला किया तो अम्र इब्न हिजाज ने आवाज लगाई कि चारों तरफ से अब्बास को ऐसा घेर लो कि अब्बास 1 इंच आगे न बढ़ने पाए। चारों तरफ से घेरा गया, लेकिन अब्बास अलंबरदार ने जिस तरफ तलवार चलाई, यजीदियों का बयान है कि हमने अब्बास के हमले को देखा तो ऐसा मालूम होता है एक बफरा हुआ शेर है, जिस तरफ रुख करता है शिकार कर लेता है, जिस तरफ चाहता है जिसको चाहता है उचक लेता है। अब्बास अलंबार की बाजू की ताकत देखकर हमें अली हैदर कर्रार के वार की याद आ गई और ये जो वार करना शुरू किया और सफों को कत्ल करते हुए, चीरते हुए जब नहर फुरात तक पहुंचे, बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम अबू यूसुफ अस्फरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने वाक़ियात करबला पे जो किताब लिखी जिसका नाम है नूरुल ऐन फी मक्तलिल हुसैन, उसके अंदर लिखते हैं कि नहर फुरात तक जब हजरत अब्बास अलंबरदार पहुंचे और इस पहुंचने तक जितने यजीदियों को कत्ल किया तो टोटल तादाद थी 250। 3 दिन के प्यासे होने के बाद नहर फुरात तक पहुंचने के लिए 250 यजीदियों को जहन्नम पहुंचा दिया। यजीदियों पे खौफ और हिरास कायम हो गया। अब हालत ये हुई कि जब जो देखता है कि इनके तलवार की जर्द में जो आता है कत्ल होता है। अब यजीदी थोड़ा खौफ के मारे भागने लगे, पीछे हटने लगे। हजरत अब्बास नहर फुरात में पहुंचे, अपने घोड़े को नहर फुरात में उतार दिया, फिर खुद घोड़े से उतर के नहर फुरात में तशरीफ लाते हैं। चिल्लों में पानी लिया, मशकीज़ा भरा, पहले मशकीज़ा भरने के बाद कांधे पे रखा, फिर चिल्लों में पानी लिया,
پینے کے لیے اپنے منہ اور لب کے قریب لائے، بس جیسی لائے تو ایک خیال آیا، خیال یہ آیا کہ عباس تجھے روا نہیں کہ شہزادی کونین کی شہزادیاں پیاسی رہے اور تو پانی پیے، تیرے آقا حسین پیاسے رہے اور تو پانی پیے، عباس تجھے جائز نہیں۔ بس یہ کہہ کر پانی کو آپ نے دریا میں چھوڑ دیا، یعنی پی سکتے تھے مگر نہیں پیا۔ پھر آپ اپنے گھوڑے سے مخاطب ہوئے، گھوڑے سے کہتے کہ تو پانی پی لے، ٹھیک ہے میں اپنے آقا کی پیاس کی وجہ سے نہیں پی رہا ہوں، مجھے اس وقت تک پانی پینا روا نہیں جب تک نبی کے گھر والے پانی نہ پی لے، میرے آقا کے شہزادے اور شہزادیاں پانی نہ پی لے، مگر اے گھوڑے تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے سر ہلا کے انکار کر دیا کہ میں بھی پانی نہیں پیوں گا، کیونکہ زبان حال سے کہہ رہا تھا عباس آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پانی پی لوں، میں جانور ضرور ہوں لیکن یزیدی نہیں ہوں۔ گھوڑے نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عباس نے بہت اصرار کیا، اب دیکھا کہ گھوڑا تو نہیں مان رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ اب زیادہ اگر تاخیر کی جائے اور گھوڑے کو منوانے میں وقت گزارا جائے تو یہ کم وقت پھر چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور پانی کے اندر لڑنا ان سے مشکل ہو جائے گا۔ آپ گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہوئے، مشکیزے کو دائیں ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ پلٹتے ہیں۔ پھر عمرو بن حجاج نے آواز لگائی، دیکھو عباس نے پانی لے لیا ہے، مشکیزے میں پانی ہے عباس کے، مشکیزہ خیمہ حسین کی طرف جانا نہیں چاہیے، گھیر لو چاروں طرف سے۔ پھر چاروں طرف سے گھیرا گیا، جناب عباس نے پھر حملہ شروع کیا۔ یہی پھر حضرت امام ابو عیسیٰ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب نور العین فی مقتل الحسین کے اندر فرماتے ہیں کہ جب پلٹ کر وہ عباس جب جانے لگے، جاتے وقت 250 لوگوں کو قتل کیا تھا نہر فرات پہنچنے تک، اب جب واپس جا رہے تھے تو حملے کی قوت بڑھ چکی تھی، طاقت کا اندازہ اور بڑھ چکا تھا، کیونکہ اب تو پانی لے جانا ہے۔ اب عباس لمبردار کی پوری کوشش تھی کہ خیمہ حسین تک میں پانی پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، تو بڑا زور کا حملہ کیا۔ حضرت امام عیسیٰ قسطلانی کہتے ہیں کہ جب واپس پلٹ کر حملہ کیا تو 520 یزیدیوں کو قتل کیا۔ اس طرح تنہا عباس نے 770 یزیدیوں کو قتل کیا۔ یہ حضرت عباس علمبردار کی طاقت و قوت کا علم تھا۔ جب یہ لوگ قتل ہونے لگے، گاجر و مولیوں کی طرح گرنے لگے، سر گردنوں سے گجدا ہونے لگی، دھڑ گرنے لگے، خون کے فوارے نکلے، ابن صدیف نام کا ایک یزیدی بدبخت ہے، بہادر پہلوان تھا، اس نے دیکھا تو عمرو بن حجاج کو کہتا ہے، ارے بدبخت کیا مقابلہ کرتے ہو تم، کیا لڑنا کا ہنر جانتے ہو تم، دیکھو عباس تو ایسے مار رہا ہے کہ جیسے کیڑے مکوڑوں کو مسل رہا ہو، تم میں کوئی بہادر نہیں ہے، میں بھی عباس کا تمام کرتا ہوں۔ اس نے جوش کے اندر کپڑے پھاڑے، کپڑے پھاڑنے کے بعد آگے بڑھا، جب کپڑے پھاڑے تو لوہے کا خول پہنے ہوئے تھا، پورا لوہے کا خول ہے، سر پہ بھی خول ہے، ذرہ پہنے ہوئے، عباس کے قریب نیزہ دوڑ لہراتے ہوئے آیا اور حضرت عباس کی طرف نیزہ مارا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا عباس نے نیزے کا وار خالی کیا اور اسی نیزے کو پکڑ کر کھینچا اور کھینچنے کے بعد اس کے شکم میں ڈالا اور اٹھا کے جو زمین پہ پٹکا تو اس کی ہڈیاں چورا ہو گئی۔ ابھی اسی کام میں مشغول تھے، زرارہ کر کے ایک شخص بدبخت آتا ہے، اسے دیکھا نہیں سامنے سے جو لڑنے جا رہا ہے مارا جا رہا ہے، یہ گھوڑا لے کر پیچھے سے آتا ہے اور پیچھے سے آنے کے بعد حضرت عباس علمبردار کے اس ہاتھ پر وار کیا، دائیں ہاتھ پر جس میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے اب تلوار سے لڑ رہے تھے، جو وار کیا ہاتھ کٹا، مشکیزہ زمین کی طرف گرا۔ عباس علمبردار نے اپنے ہاتھ کو گرتے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھایا، مشکیزے کو تھاما، دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا، اسی ہاتھ پہ تلوار لی، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، کٹ کے ہاتھ تن سے جدا ہو چکا، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، لیکن تکلیف کا کوئی احساس نہیں فرما رہے ہیں، تکلیف نہیں احساس کر رہے ہیں۔ دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لیا، اس ہاتھ سے بھی تلوار چلانی شروع کی۔ نوفل ابن ارزق بدبخت ایک شخص آتا ہے، اس نے پھر پیچھے سے اس ہاتھ پر وار کیا، یہ ہاتھ بھی کٹ کے جدا ہوا، دونوں بازو حضرت عباس کے کٹ چکے تھے۔ مشکیزہ گرا، گھوڑے کی پشت پہ آیا، گھوڑے کی پشت سے زمین کی طرف آتا تھا، عباس نے اسی طرح فوراً تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنے چہرے کو آگے کیا اور اپنے دانتوں میں مشکیزہ کو پکڑ لیا۔ اب منہ میں مشکیزہ لٹک رہا ہے، ہاتھ ہے نہیں کہ تلوار چلا سکے، حملہ کر سکے یا حملہ روک سکے۔ اب پوری کوشش عباس علمبردار کی صرف یہ ہے کہ کسی طرح میں خیمہ حسین تک پہنچ جاؤں۔ اب کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے بڑھے، ان بدبختوں نے تیر برسانی شروع کر دیے، نیزے برسانی شروع کر دیے۔ عمرو ابن حجاج نے کہا کہ عباس کو بعد میں مارو، پہلے اس پانی کو نہ پہنچنے دو، مشکیزوں پہ تیر برساؤ۔ مشکیزوں پہ تیر برسانے شروع کیے گئے، مشکیزے کا پانی بہنے لگا، جیسے جیسے پانی بہتا تھا عباس کی امیدیں کم ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے
آپ کے پیچھے پشت کی طرف سے نیزہ داخل کیا, سینے کو پار کر کے نیزہ نکلا. آدھا نیزہ آپ کی پیٹھ سے باہر تھا, آدھا سینے کے باہر تھا. اور اس عالم میں حضرت عباس جب گھوڑے سے گرے آواز لگائی, یا خاہو ادرکنی, اے میرے بھائی میری خبر لیجئے. تاریخ میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب عباس نے امام حسین کو یا میرے بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا. اس کے علاوہ کبھی آپ نے کبھی بھائی نہیں کہا تھا. اس وقت آپ نے کہا یا خاہو ادرکنی, اے میرے بھائی میری خبر لیجئے. امام علی مقام دوڑے. عباس جب گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے, تصور نہیں کر سکتے کس طرح آئے ہیں. آدمی جب زمین سے اوپر کی بلندی سے گرتا ہے زمین کی طرف, آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کس چیز کا سہارا لیتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, جب آدمی گرے یا آپ خود اپنے آپ کو گرائیں پلنگ سے کہیں سے, اور جب زمین کی طرف آؤ تو ایک فطری طور پر, ایک غیر اختیاری طور پر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے وہ ہاتھ کو آگے کرتا ہے. حضرت عباس زمین کربلا پر آئے تو کیا عالم ہوا ہوگا. ہاتھ تو تھے ہی نہیں کہ ہاتھ کا سہارا لے. نیزے کے ساتھ جب گرے تو نیزہ اور مزید جسم سے اندر داخل ہوا. حضرت امام علی مقام دوڑتے ہوئے آئے, اور آنے کے بعد حضرت عباس کے سر اقدس کو اپنے زانوں پر رکھا, اور ایک تاریخی جملہ آہو فغا کے ساتھ آسمان کی طرف بلند کر کے نگاہوں کو ایک جملہ فرمایا, ان کسرا زہری الان, اب میری کمر ٹوٹ گئی. جتنے شہید ہوئے کبھی امام نے نہیں کہا میری کمر ٹوٹی, یہ نہیں کہا کہ میری ہمت ختم ہو گئی. میں کہا جب عباس کی شہادت ہوئی تو آپ نے کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی. امام نے درس دیا کہ بھائی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, بھائی کمر ہوتا ہے. بھائی ٹوٹ جاتا ہے تو ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے, بھائی ٹوٹ جاتا ہے خاندان بکھر جاتا ہے, بھائی ٹوٹ جاتا ہے طاقتیں ختم ہو جایا کرتی ہے. کل طاقت امام کی, کل امید, اور کل امید کا مرکز حضرت عباس علمبردار کی ذات تھی. جب امام حضرت عباس نے آنکھیں کھولا, کب میرے آقا آپ مجھے خیمے کی طرف نہ لے جائیں. کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا آپ میرے جسم کو یہیں چھوڑ دیں, اس لیے کہ جب آپ مجھے خیمے کی طرف لے جائیں گے سکینہ میری لاش کو دیکھے گی تو اس پر کیا گزریں گی, یقیناً وہ پانی کی امید میں انتظار کر رہی ہوگی. آپ نے فرمایا عباس میں سکینہ کو منا لوں گا, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کے بیچ تمہارے جسم کو چھوڑ دوں. پھر حضرت عباس کرتے ہیں کہ بھائی اے میرے آقا, کیا میں نے اپنی جان آپ پہ قربان کر کے آپ کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ کہا آپ نے راضی کیا. عباس جاؤ, نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے انتظار میں ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوثر کا جام لیے ہوئے ہیں. حضرت عباس کی روح پرواز کی, جسم اطہر کو کس مشکل سے امام علی مقام نے خیمے تک لایا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. عباس نے وہ وفا کی مثال قائم کی کہ لکھنے والے نے لکھا, غضب کا شعر ہے یار. عباس کی عکاسی ایک شعر میں کر دی شاعر. شاعری بھی وہ فن ہے کہ جو تاریخ آپ گھنٹوں میں بیان کرو ایک شعر میں ادا ہو جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ لکھنی چاہی جو وفا کی کتاب, لکھنی چاہی مورخ نے جو وفا کی کتاب. مورخ کہتے ہیں اتہاس کار کو, ہسٹورین جو اتہاس لکھتا ہے, تاریخ لکھتا ہے. لکھنی چاہی جو مورخ نے وفا کی کتاب, بس عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. بس عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. عباس بہت مشکل ہوتا ہے یہ, میں بہت ضبط کر کے بیان کرتا ہوں. کربلا کے واقعات بیان کرنے کا آسان, بہت چھوڑ چھوڑ کے بیان کرتا ہوں. کتابیں پڑھتا ہوں, بہت روتا ہوں, میں بہت روتا ہوں. بہت درد بھری داستان ہے یہ کربلا کی بھائی, سب کے بس کی بات نہیں ہے. بہت کنٹرول کر کے بولنا پڑتا ہے, کتنی باتیں چھوڑ کے بیان کرنا پڑتی ہے, کتنی باتیں بیان کے دوران آدمی بھول بھی جاتا ہے. بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی قصدن چھوڑ دیتا ہے, وقت کی بھی تنگ دامنی ہوتی ہے سب. ورنہ اگر یہ کربلا پہ ہی صرف تفصیل بتائی جائے تو میں کہتا ہوں 10 دن کربلا بول سکتا ہوں میں. لیکن ضبط بھی تو چاہیے نا, ہمت بھی تو چاہیے. آپ لوگ بیٹھے ہیں تو پھر بھی رونا آ رہا ہے مجھے مجھ میں. آپ تصور کرو جب میں تنہائی میں اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہوں تو کیا گزرتی ہے مجھ پر, میں ہی جانتا ہوں.
सोचता हूँ यार कैसे बयान करूंगा, कैसे लफ्जों में ढालूंगा ان چیزوں کو.